ذات کے لیے بھی فیض کا ایک حق سمجھ رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ میں جب مقصد پورا ہو گیا تو پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رخ کو بدل کر مقصد کو سامنے لا دیا۔ حالانکہ مقصد تو یہ تھا کہ صحابہ کی صحبت میں رہنا، پہ نیک کام میں مشغول ہو جانا اور اچھے عمل میں یا جس کو اپن بڑا عمل سمجھے اس کام میں مشغول ہو جانا، لیکن مقصد الگ ہوتا ہے اور عمل کا معیار الگ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر بھی یہودی شریعت کے نظام کے اندر میں دیا گیا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اندھا گڑھے میں گر رہا ہو تو نماز توڑ کر اس اندھے کو بچایا جائے۔ اگر نماز میں مشغول ہو، ماں باپ معذور ہو، اگر وہ آواز دے تو نماز کو توڑ کر ماں باپ کے پاس جانا اس کے لیے نماز سے اچھا عمل تو نہیں کہیں گے، لیکن نماز کے بالمقابل میں وہ عمل کی اس وقت کے تقاضے کا موقع سمجھیں گے۔ شریعت کی یہ گنجائش بھی دی گئی۔ اسی طریقے سے تو جہاں کے مالک میرے آقا کی منشا کو پورا کرنا یہ ظاہری اعتبار سے دین اور شریعت میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ روایتیں اس طرح کی بھی احادیث کے اندر میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف تھے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے آواز دی تو تعامل فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد نے کہا کہ ابو بکر آنے میں دیر ہوگی، تو کہا کہ میں نماز میں مشغول تھا۔ پھر دوسری مرتبہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہیں فرمایا کہ اگر اللہ اس کا رسول تمہیں آواز دو تو فوری اس آواز پر نبے کہہ کر آ جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بات کہ نماز نعوذ باللہ چھوٹا عمل ہے یہ بات نہیں، لیکن دین اور شریعت ہے کیا منشا خدا، منشا مصطفیٰ کے پورا کرنے کا نام ہے۔ اگر آدمی ظاہری اعتبار سے اگر اپنے مزاج کے اعتبار سے شریعت کا نظام متعین کر کے اس پر چل جائے یا کسی چھاپ کے تحت میں کسی مسلک و جماعت کے نظریے کے تحت میں دین پر چلے تو وہ مسلک و جماعت کے نظریہ ضروری نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، بلکہ دین اور شریعت تو ہے ہی وہ جو اللہ اس کے رسول کا منشا ہو۔ اب اللہ اس کے رسول کا منشا کیا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے بندے کو علم اور بندے کو ولی بننا یا بندے کو بہت کچھ حاصل کرنا یہ نہیں، بلکہ سچا بندہ، سچی طرف والا بندہ بن جائے، اس کو کہتے ہیں قلب معصوم۔ بندہ یہ کہہ لے کہ جیسے ایک معصوم بچہ ہے تو ماں باپ پر ذمہ داری ہوتی ہے تو اس بچے کو ہر طرح کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کو سنبھالا جاتا ہے، لیکن بچہ اگر اپنے شعور کا ثبوت دے دے تو پھر سنبھالنے والے ماں باپ بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب تک شعور نہیں اس وقت تک تو ماں اپنے وقت پر دودھ پلانے کی فکر کرے گی، باپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ بٹائے گا، لیکن جب شعور پیدا ہونے کا ثبوت اگر بچہ دے دے تو پھر ماں زبردستی اس کو کھانا نہیں کھلائے گی اور دودھ نہیں پلائے گی، بلکہ ماں یہ کہے گی کہ اس کو بھوک لگے گی تو وہ خود روئے گا اور وہ خود آ کر کھائے گا اور پیے گا۔ اسی طریقے سے جب معصوم قلب ہو کر بندہ بن کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر سیکھے علم عطا کرتا ہے اور بغیر کسی کا راستہ بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راستہ بتا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر خاص فضل ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے کے اندر میں کلیتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قرآن میں نے دے دیا اور اپنے محبوب کا دین اور شریعت میں دے دیا، لیکن پھر بھی مجھ سے ہدایت مانگو اور میرے طالب ہونے کا بار بار اظہار کرو اور میری توفیق کی طرف تم متوجہ رہو۔ تو ان احکامات کے اور ان آیتوں کے اعتبار سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ کہ بندہ چاہے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن جیسے ایک اولاد ایک ماں باپ کے پاس میں وہ اولادی ہوتی ہے چاہے ماں باپ کے عہدوں سے بڑھ جائے ہو، اسی طریقے سے چاہے کتنا علم والا اور عمل والا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ قلب معصوم بن کر رہے، کیونکہ معصوم قلب والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھالیں گے، خطرات سے بچائیں گے،
اور حق اس کو عطا کریں گے. لیکن برخلاف اس کے معصومیت قلب جب امت کے اور کسی بندے کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں بھی کچھ سمجھتا ہوں، میں دین بھی جانتا ہوں، میں شریعت بھی جانتا ہوں، اور مجھے کیا ضرورت ہے اس معاملے کے اندر اپنے قلب کو معصوم کرنے کی، تو وہ اس بچے کی طرح سے مثال ہے کہ جو بچہ شعور کی منزل پر پہنچنے سے پہلے یہ حماقت اگر کرنا شروع کر دے ماں باپ کے سامنے اپنے شعور کے ہونے کا، تو پھر نقصان وہ اس بچے ہی کو ہوگا. اسی طریقے سے جو بندے رب کے سامنے اپنے مزاج اور اپنی عقل اور اپنی طبیعت کو لے کر کہ اللہ دین تو تو نے دے دیا، قرآن تو تو نے دے دیا، اب ہم تیرے بندے اور معصوم قلب رہنے کے تیرے حوالے ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب ہدایت کو ہم تجھ سے کیوں مانگے، قرآن تو نے دے دیا ہدایت کی صورت میں، اور تو نے اپنے محبوب کا دین ہم کو دے دیا، اب دین تجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو دے چکا ہے، اب تجھ سے ہم کیوں مانگے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے شعور کا ثبوت دے رہا ہے جو اللہ کو ناگوار ہے، اور اس شعور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا کا جتنا اچھا بندہ بنتا چلا جائے گا اتنا اپنے آپ کو اپنے قلب معصوم کے ساتھ وہ خدا کا محتاج سمجھے گا. بالمقابل اس کے جو اپنے عقل و فہم اور اپنے علم کے اعتبار سے یا اپنی مسلک و جماعت کی چھاپ کی وجہ سے جس کو دین سمجھ رہا ہوگا، وہاں پر تو بے نیاز ہو جائے گا کہ دین ہم کو نہیں معلوم ہے، نماز ہے وہی تو 5 وقت کی فرض ہے نا، اور پھر مغرب میں 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، کیا نہیں معلوم ہے ہم کو. اس معاملات کی طرف پھر رب کی طرف میں متوجہ بالندر کے لوگ ہیں. ہم کو تو یہ معلوم ہے نا، ہم کو تو دین سمجھتا ہے نا، نہیں سمجھتا نہیں ہے. وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر انسانوں کو دیا وہ دین تو ہے، لیکن ایک دین کا رخ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ ہر ایک کی ذات کے ساتھ میں. اس لیے قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ تم کوشش کرو، تم محنت کرو، کائے کی اللہ کے منشا اور اللہ کے ذات کو پانے کی. کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، وہیں پر ہر ایک کا اپنا پرسنل اللہ کے ساتھ میں تعلق یہ ہے کہ سارے عالموں کا رب تو ہے لیکن وہ میرا رب ہے. اپنا انڈیویجول اور اپنا پرسنل اللہ کے ساتھ میں تعلق اور محتاجی بھی رہنا چاہیے، محتاجی بھی رہنا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، وہ مختار ہے. یہاں پر آدمی کو معرفت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے. یہ رخ آدمی کو محجوب کر دیتا ہے خدا کی ذات سے. سب کا تو ہے لیکن سب کے ساتھ میں میرا اپنا ذاتی معاملہ میرے رب کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اپنی معصومیت کا اظہار کرے. بالمقابل اس کے کہ جب آدمی اپنے مزاج اپنی طبیعت کے ساتھ چل کر اپنے قلب کی معصومیت کو ختم کر لیتا ہے، بڑی ہلاکت کے اندر میں، گمراہیت کے اندر میں پڑ جاتا ہے آدمی. اس لیے اپنے قلب کی معصومیت کو رب اور اس کے محبوب کے ساتھ میں بنائے رکھو. وہاں چالاکی نہیں کرنا چاہیے، وہاں حماقت نہیں کرنا چاہیے. جیسے اگر اولاد چپراسی کا بیٹا ہے لیکن کلکٹر بن گیا تب بھی وہ ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کو بیٹا ہی کہیں گے نا. اور عقل والا اخلاق والا بیٹا اس کو کہیں گے جو اپنے چپراسی باپ کو اور اپنی بیچاری کام کرنے والی ماں کو بھی وہ اپنے سر کا تاج سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کاندھوں کو جھکائے رکھو، کہیں گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اولاد ہی سمجھو. اور جو اولاد ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اولاد یعنی معصومیت اور اپنے کو بچہ نہیں سمجھتی وہ معاشرے میں بد اخلاق کہلاتی ہے، ناگوار ہوتا ہے وہ. اسی اعتبار سے اس مثال کے درجے میں ہر بندے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا اپنا پرسنل بھی ہوتا ہے.
گمراہیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی سب کا سمجھے اور یہ سمجھ لے کہ سب میں میں بھی ہوں. یہ معصومیت کے خلاف کی بات ہے. معصوم قلب، یہ دولت کو سنبھالو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اور اس کے محبوب کے معاملات کے اندر میں کہ میں محتاج محض و مختار کل اور اس کے محبوب کی ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذات کا تعارف یا کسی سے محبت کرنے کا یا کسی کی محبت کو اپنی محبت قرار دینے کا اور کسی کی رضا کو اپنی رضا قرار دینے کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانسیپٹ رکھا ہے تو وہ صرف ہمارے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ بندے کا جو تعلق یعنی ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، بندوں کا مت چھوڑ دیجیے، بندوں کا چھوڑ دیجیے، بندوں کو بندوں کے حال پر. کیوں؟ سب کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، سب کو ہدایت دلانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. سب کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اضافی ڈیوٹی ہے وہ کہ لوگوں کو خیر کا راستہ بتاؤ. اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اضافی ڈیوٹی ہے. لیکن قوا انفسکم کہ اپنے آپ کو تو خدا کی ناراضگی اور خدا کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ پرسنل ذمہ داری ہے. اور اس پرسنل ذمہ داری کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں بندگی کا رشتہ. بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں قلب معصوم بن کر رہے. وہاں دادا گیری، وہاں پر ہوشیاری، وہاں پر چالاکی کا ثبوت نہ دے. ہاں دے لو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ میں، پیر کے ساتھ میں اور دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں. لیکن بحیثیت بندے ہونے کے اور ہم نام لیوائے مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے ہلاکت وہاں سے شروع ہو جائے گی، گمراہیت کا دروازہ وہاں سے کھل جائے گا جبکہ اپنے قلب کی معصومیت کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں سامنے ان کے سامنے اپنی چالاکی کا ثبوت دیں گے. ہم کو بھی تو علم ہے نا، اور ہم بھی تو جانتے ہیں نا، اور ہم بھی تو بہتر ہے نا. ہم کو کیا نہیں، گمراہیت کا دروازہ یہ گمراہیت کے راستے پر پہنچ گیا. بالمقابل اس کے چاہے تو کچھ بھی بن گیا ہوگا. اس میں اعلیٰ مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کے سامنے عطا فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو بڑے القابات سے قرآن مجید کے اندر میں نوازا. یا ایھا المزمل یاسین طٰہٰ یا ایھا المدثر، القابات سے نوازا. اے کملی والے، اے زلفوں والے، اے آبرو والے، اس طریقے سے القابات سے نوازا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب، میرے پاس میں تو تم میرے محبوب ہو اور سب کچھ تم میرے لیے، میری خلقت کا وجوہ کائنات میں نے تمہیں بنا دیا. جو تم ہو وہ کوئی اور نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت، تمام اولیاء کی ولایت، تمام صحابہ کی صحابیت، یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے محبوب کے نان پاک کے ذریعے سے سب کو عطا ہوئی ہے. عرش کا وجود بھی، ملکوت کا وجود بھی، کائنات کا وجود بھی، لولاک لما خلقت الافلاک، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے کیا. سب کچھ تو میرے پاس میں تم ہو، لیکن میرے محبوب آپ یہ مجھے بتا دو کہ میں تو تم کو اپنا محبوب کہا، مزمل کہا، طٰہٰ کہا، آپ کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کیا. لیکن میرے محبوب آپ یہ بتا دو کہ آپ بھی، کہ میں کچھ آپ کو پکاروں، آپ کو بتا دو. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ سمجھنے کے لیے راہ طریقت کے اندر میں چلنے والوں کے لیے بہت اہم چیز ہے. ہوشیاری، مکاری، قابلیت کا سمجھنا. نہیں ہم کیا جاہل ہے کہ ہم کو نہیں سمجھتا کہ دین ہم نہیں پڑھے کی کتابیں اور ہم نے سنے کہ بیانات، کیا ہم کو نہیں معلوم کہ لٹریچر ہمارے پاس میں نہیں ہے، کہ تقریر ہم نہیں سنے، ہم عالم نہیں بنے کیا، عالموں کی صحبت میں ہم نہیں رہے کیا، تفسیر ہم نہیں پڑھتے کیا. گمراہ ہو جاتا ہے وہ آدمی. اس لیے کہ اللہ اس کے محبوب کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کہ میں تو اپنی طرف سے آپ کے صفات کا نام لے کر آپ کو یاد کرتا ہوں. کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا. اور آپ کی عصمت کا عالم یہ کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو جو قرآن کو میں نے نازل کیا تو مکی قرآن بنا دیا. آپ مدینہ پاک میں ہیں تو میرے کلام کو میں نے مدنی کلام بنا دیا، اس کو مدینے کا قرآن بنا دیا. تم تو میرے محبوب ہو، لیکن میرے محبوب، یہ عاشقانہ انداز میں رب نے پوچھا کہ آپ بھی، کہ میں آپ کو کسی اور نام سے پکاروں، آپ کی پسند کیا ہے؟ جبکہ اللہ نے تو محبوب کہہ دیا تھا.
کہا تھا نا، وجوہ خلق کائنات فرما دیا تھا. تو پھر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ انا عبدی، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے بندہ کہہ کر پکار. خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس کی کوئی خیرات کا کروڑواں حصہ ہم کو آپ کو عطا فرما دے. ہمارا علم، ہمارا عمل، ہماری قابلیت، ہماری مکاری، ہماری بے وقوفی ہے، ہم کو گمراہیت پر ڈھکیلنے والی ہے. کوئی چھاپ نہیں ہونی چاہیے دین کے معاملات کے اندر میں، کوئی چھاپ نہیں، بالکل نہیں. اللہ رسول کے ساتھ معصومیت کے ساتھ میں اللہ رسول کے بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ، تو خدا کی قسم اللہ اس کے رسول تم کو مجھ کو سنبھال لیں گے اور حق کے راستے پر ڈال دیں گے، رہبری کریں گے، القاء کریں گے، سنبھال لیں گے، غلط ہو رہا تو بچا لیں گے. گمراہ آدمی کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے کمالات پر نظر جاتی ہے، اپنے علم پر نظر جاتی ہے، اپنے عبادات پر نظر جاتی ہے، اپنی قابلیت پر نظر جاتی ہے، اور معصومیت کے بجائے مکاری آ جاتی ہے، ہوشیاری آ جاتی ہے، تو وہیں پر گمراہ ہو جاتا ہے. پہلی مثال تو عرش الہی پر خدا نے جس کو مردود کیا، وہ عزازیل 60 کروڑ برس کی عبادت کیا، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، انا خیر منک، کہ میں تو عبادت گزار ہوں. اللہ نے کہا کہ اچھا عبادت کرنے کا تجھے احساس ہو گیا، اب معصوم نہیں رہا نا تو، ہمارا جوان ہو گیا، مچھیاں پھوٹ رہی ہے تو ہاں پر پھوٹ رہے ہیں تجھے. اللہ نے کہا کہ مردود ہو جا، ہمارے پاس میں تو قلب معصوم کہ میں کچھ نہیں ہوں، یا اللہ تو میرا رب ہوئے اور میں تیرے حوالے میں تیرا بندہ ہوں. منصب اور عہدے اگر مل جائے، مرید بن جائے، خلیفہ بن جائے، پیر بن جائے، نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، مردودیت شروع ہوتی ہے وہاں سے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے سے. اللہ اس کا محبوب چاہتا کیا ہے؟ اللہ اس کے محبوب کا تقاضا اپنے بندوں کے لیے کہ بندے ہیں اللہ کے پیدا کیے تھے، اور پیدا ہی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری ذمہ نہیں ہو گیا، بلکہ ایک ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، اور جسم کا ایک ایک ٹوٹا خدا کی انعامات اور احسانات ہم سوچتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں. اگر کوئی کچھ دنیاوی مدد کر دے تو ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں، ارے نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، انہیں قرضہ دیا، انہیں ساتھ دیا، وقت دیے اور یہ کیا. لیکن سوچا ہم نے کہ رب کے کتنے احسانات ہمارے اوپر، اور تسلسل کے ساتھ میں مسلسل ہے، ہر لمحے میں کروڑوں انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں اور تم استعمال کر رہے ہیں، اور اسی رب کے ساتھ میں ہوشیاری تو گمراہی نہیں ہے. اللہ کو راضی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری مسلک کے نظام کے ساتھ میں ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے علم کے بنیاد پر راضی کریں گے، اپنے طریقے کے جو ہم کو سمجھ میں آیا اتنے پر عمل کر کے خدا کو راضی ہونا پڑے گا. خدا پر چلانے والا باغی بن رہا ہے نا. اور پھر حجت کیا ہے؟ نہیں ہم بھی سمجھدار ہیں نا، ہم کو بھی تو علم ہے نا، ہم بھی تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں نا، اور ہم بھی تو علم جانتے ہیں، تفسیروں کو جانتے ہیں. نہیں، کچھ بھی ہو، لیکن قلب معصوم والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ اس کے رسول اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جو اس میں ہوشیاری کرے، دیکھو ہم کو رہبری کی کیا ضرورت ہے. پھر پیری مریدی کیا ہے؟ مرید کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ رب کی اور اس کے محبوب کی خوشنودی کے راستے کو نہیں جانتا. پہلے مرید کو تو اپنی جاہلت کا اقرار کر کے اپنی جاہلت کا سجدہ اپنے پیر کے قدموں میں کرنا پڑے گا. میں اپنے اچھے برے کو نہیں جانتا، میں نے تم کو اپنے آپ کو تمہارے حوالے کیا ہوں. اللہ اس کے رسول کی بھی خوشنودی کو میں کیا جانوں، میں کیا جانوں. مجھے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے راستے پر چلائیے، میری مدد کیجیے. یہ ہے پیری مریدی. اب جس کا رخ یہ ہو جائے کہ نہیں وہ چیز بولے تو کیا ہر بات کو ممی کے کیڑے بن کر جو پیر صاحب بولے وہ ماننا چاہیے، انہوں بھی تو انسانی چہنا. وہ ارے انسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تو اللہ کے لیے اگر کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور صحیح مرید اگر بن گیا تو پھر تیرے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی دستگیری ہوگی، وہ بچائیں گے تجھے، اس لیے کہ قصور تیرا نہیں ہے. اگر پیر غلط چلائے تو وہ مجرم ہوگا، لیکن مرید تو اپنی منزل کو پالے گا. یہ پیری مریدی ہے. گائے کے لیے مکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ دولت ملتی ہے پیری مریدی کے اندر. اس کے بالمقابل میں کہیں پر اور
ہماری بھی قابلیت ہے، ہم کو بھی علم ہے، یہ کتابوں کا یہ حوالہ ہے، اتنی کتابیں ہم پڑھیں، دیکھو اب ہمارے گھر کے اندر میں اتنی لائبریری میں اتنی کتابیں اور اتنے ہزاروں لاکھوں روپے کی اتنی کتابیں جمع رکھی ہیں، اور ہم عالم ہیں، ہم مدرسے والے ہیں، ہم علم والے ہیں، ہم عمل والے ہیں۔ ان کے پاس میں تو یہی کانسیپٹ رہے گا، بندگی کا وہ قلب سلیم، اور پھر بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معصوم قلب ان کے پاس میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مکاریاں پیدا کروا دے گا نفس و شیطان۔ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم کو کیا جاہل سمجھے اور ہم کو بے وقوف سمجھے؟ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ ہم نہیں مانتے کیا؟ نہیں جانتے کیا؟ وہ جو نہیں جانتے ان لوگوں کر لیتے ہوں گے، وہ ہم کیوں کریں گے؟ یہ چالاکیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا عبادت ہوتی اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا اگر شرک ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے نبی اور پیغمبر کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں جھکایا فرشتوں کو؟ اب ان کی توحید کے اعتبار سے تو کسی اور کو سامنے جھکنا شرک ہے، کسی اور کی ماننا شرک ہے، کسی اور کی تعظیم شرک ہے، تو پھر اللہ نے کیوں کروایا؟ یہ بات غلط ہے کہ کسی کو رب سمجھ کر جھکنا شرک ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن کون بدنصیب دہریہ ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ، اللہ ہے تو ایک ہی، اس کو دو کرنے والا کوئی بندے کے بس کی بات ہے؟ وہ دو ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہے، یہی توحید کی بنیاد ہے۔ اب زبردستی کے توحید کے اندر میں شرکوں کو نکال کر شیطانیت کی تعویلات، اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے اللہ سمجھ کر جھکنا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا شرک نہیں ہے، پھر تمہاری نمازوں میں تم امام کے پیچھے اس کے پیروں میں کیوں جھکتے ہو، سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا بڑا شرک ہو رہا ہے، اور اس شرک پہ پھر کعبۃ اللہ میں بھی ہو رہا ہے۔ چلو امام کے پیچھے جھک رہے اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا، شریعت کا نظام ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہیں پر اور جھکانا ہی نہیں چاہیے تھا نا، لیکن جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ احادیث کے مطابق میں بخاری شریف میں الادب المفرد مستقل ایک باب ہے، اس میں 36-37 احادیث وہ بیان کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت سے سرشار اور غلبہ جب ہو جاتا تھا، اور وہ حالات کو دیکھا میرے آقا کی عظمتوں کے، کہ چاند نے آ کر سجدہ کیا، اور جنگلی جانوروں نے آ کر، اونٹوں نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، پیڑوں نے آپ کو سجدہ کیا، تو صحابہ بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ ہم کو اس سے، بولے کہ سجدہ غیر اللہ کا نہیں ہوگا، صرف عبادت کا سجدہ اللہ کا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بے قابو ہو کر، سرشار ہو کر، تو جہاں کے مالک میرے آقا کے قدم مبارک پر، حتیٰ کہ بخاری کی حدیث یہ ہے کہ گٹھے مبارک ٹخنے کے نیچے صحابہ اکرام اپنے آپ کو ڈال کر بوسا دیا، اور میرے آقا نے روکا نہیں ان کو، قدم بوسی۔ ارے تو عظمتوں کا اظہار ہے، جو متکبر اور فرعون ہوگا اس کو کھٹکے گا، جو خود شیطان بننے کے راستے پر ہے وہ اس کی برائی بیان کرے گا۔ سجدے کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اور سجدہ ہی اگر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو دوسرے کو سجدہ تم کیسے مان رہے ہو؟ دوسرے کو سجدہ نہیں کرنا تو کم سے کم سجدے کی تعظیم تو کرو، کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی غیر اللہ کو اگر کر رہا تو تم سجدے کو نعوذ باللہ ناپاک کیوں کر رہے ہیں؟ لفظ سجدہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ ایسے ہی پھر سجدے کو تم ناپاک، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، مجرم بن رہے ہو خدا کی بارگاہ کے اندر میں۔ سجدہ تو سجدہ صرف وہی ہے جو اللہ کو کیا جائے گا، عبادت کا اور تعبد کا سجدہ، تعبدی سجدہ، عبادت کا سجدہ۔ بالمقابل اس کے تم یہ کہہ رہے کہ سجدہ کرتے ہیں مزارات کے اوپر جا کر، تو تم نے تو ایسا ہی کیا کہ پھر کوئی کہے یہ کہ وہ جا کر مزارات کے اوپر نماز ہی پڑھتے ہیں، نہیں مانے گا نا۔ تو پھر نماز میں تو سجدہ اصل ہے، سجدے کو کیسے تو بول رہا ہے؟ بول کر تو مجرم ہو رہا ہے، اس لیے کہ تو کم از کم حفاظت کر، اپنے عقیدے کو بچا۔ سجدہ تو صرف ایک کا ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے جھکنے والے کو یہ کہے کہ دوسرے کے سامنے جھک رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، کیوں بول رہا ہے؟ اگر بول رہا ہے تو مجرم بن رہا ہے، اور خدا نخواستہ وہ رب سمجھ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے،
تو خدا پھر تجھے اس کی لعنت میں تجھے پھر مشرک بنا دے گا. تو پھر کہیں نہ کہیں وہ روحانیت اور دین اور عظمت والے اور اہل اللہ کے سامنے جا کر نہیں جھکے گا اور پھر ان کے قدموں سے نہیں کرے گا. تو تجھے پھر دنیا کے عدالتوں کے سامنے، ان کی چوکھٹوں پر، لیڈروں کے سامنے، سرکاروں کے سامنے تجھے تیرے ماتھے کو ٹکنے پر تو مجبور ہو جائے گا. خدا لعنت کے اندر میں تجھے مشرک بنا دے گا. اگر خدا کے سامنے جھکنا ہی اور خدا کو سجدہ کرنا ہے، پھر وہ سجدہ عبادت اس کے لیے بھی شرائط ہے. شرائط ہے کہ وقت بھی ہو، روح بھی صحیح ہو، صحیح حالت میں ہو، صحیح زمین ہو. اتنے شرائط کے ساتھ میں اگر ان میں سے ایک شرط بھی اگر نہ رہے، کوئی ناپاک آدمی ہو اور اگر وہ سجدہ کرے تو بولے کہ سجدہ ہوا. کوئی امام صاحب نماز پڑھے مغرب کی نماز اور اس کے بعد اگر ان بعد میں آ کے اعلان کریں کہ ہمیں بغیر وضو کی پڑھا دیا تو پھر مغرب کے اور جو بھائی اور 6 سجدے ہوئے تھے. جب نماز اتنی نہیں تو سجدے نہیں، تو 6 سجدے تو ہم کریں نا مسجد انوار مصطفیٰ میں. سجدہ مانیں گے کیا؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ سجدہ نہیں مانتے تو پھر جو سجدہ ہی نہیں ہے، کرنے والے کی نیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو سجدہ کرنا کہنا کتنا بڑا جرم ہے. یہ گمراہیت کا اعلان ہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شرک سے پاک فرما دیا. شرک کا ڈر نہیں ہے اپنی امت کے بارے میں. یہ زبردستی کا الزام ہے امت کے اوپر کہ یہ شرک کرتے ہیں. شرک نہیں ہے، تعظیم ہے. تعظیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ تعظیم کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جو منشا ہے اس کو پورا کرنا ہی اصل دین ہے. تعظیم الگ ہے، سجدے عبادت الگ ہے. دونوں کو خلط مرد، پیاز کو بیاج نہیں کہنا چاہیے. یہ مکاروں کی بزنس پالیسی ہے کہ پیاز کو وہ بیاج کہہ رہے ہیں. جہاں یہ بات سننے میں آ جائے تو سمجھنا کہ گمراہ ہے. اپنے آپ کو بچاؤ وہاں سے. جن کو ایمانی نہ معلوم ان کو شرک کہاں معلوم. ان کو دعوت دو کہ ذرا آپ کی ایمان کو، صحیح ایمان کو لینے کے لیے کسی صاحب ایمان کے ہاتھ پر بیعت کرو. اس لیے کہ بیعت کے بغیر اصل ایمان تمہارے اندر کا نفس اور اندر کی خرابیاں اور اندر کی بیماریاں ختم نہیں ہوگی. کسی صاحب ایمان کے ہاتھ پر بیعت کیجیے تاکہ تم کو اپنے اندر کی بیماریاں اور کمیوں کا احساس ہو اور پھر اس سے تم نکل سکے. اعلان کہہ دینا چاہیے. میرے ہر مرید، ہر مریدہ، ہر خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بنداس ہر ایک مسلمان سے جس سے سابقہ پڑے، اتمام حجت کے طور پر کہ تم قیامت کے میدان مجرم نہ ہو. تقریر سیکھنے کی، نعتیں پڑھنے کی اور قرآن کی قرات سننے کی اور بیانات کے کرنے کی، اس کو کرو، اعزاز کی چیز ہے. لیکن ہر میرا مرید اور مریدان، ہر خلیفہ، اس کی ذمہ داری ہے میری طرف سے کہ علی اعلان جن سے ملاقات ہو دیانت کے ساتھ میں، میرا حق ہے کہ اس کو بنداس، بلا جھجک اور بلا ڈر کے اس سے سوال کر لینا. کیا تم کسی کے مرید ہیں؟ اب انہیں چمک جائے گا کہ ایسا کیسا پوچھے کیوں؟ نہیں، ضرور ہے، ضرورت ہے مرید ہونا. کیوں؟ کہ بیمار کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈاکٹر تو پھر روحانی اندر کی کمیوں کے اور اندر کی بیماریوں کے پکڑنے کے لیے عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے رجوع ہو. تو کسی صاحب نسبت، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر مرید ہونا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کیونکہ 1500 سالہ اسلام کی تاریخ پیری مریدی کے ساتھ میں. مدارس نہیں تھے، جب کوئی اور نظام نہیں تھے، کوئی اور مساجدوں کے بڑے نظام نہیں تھے، لیکن پیری مریدی مسجد نبوی کے اندر میں، صفہ چبوترے کے اندر میں، اور بیت رضوان جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ شجر توبہ اور شجر بیت کہ جس کے نیچے بیٹھ کر جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام کو بیعت کروائی. کیا میرے مریدوں کو شرم آتی ہے اس معاملے میں؟ میرے مریدان کو اس لیے کہ وہ خود ابھی حق کو قبول کیے ہوئے نہیں ہے. ایسیڈیٹی ہے ان کے سینے کے اوپر، وہ بلغم چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو خود ہی حق قبول نہیں ہوا. حق قبول نہیں ہو رہا تو فق کہاں سے ہوگا؟ نکلے گا کہاں سے؟ ڈرے گا وہ. کئی کو بولنا اپن جان دو نا. ان کیا ارے چھوڑ دے گا اپنے خاندان کو جہنم میں جانے کے لیے؟ چھوڑ دے گا امت کو ایسے ہی؟ پھر ان کا کانسیپٹ کیا ہے
اب سوچتے رہو کہ نہیں حضرت سمجھائیں گے، خانقاہوں میں آئیں گے، انہوں پہلے ذکر کروانے والے، اپنے گھروں میں ذکر کروانے والے بزرگوں کے آسن ہے، جب تک تو بھی مر جاتا انہوں بھی مر جاتا۔ اب اس وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خانقاہ محمدی کا پیغام ہر مرید کے لیے لازم ہے، ہر مریدہ کے لیے، ہر خلیفہ کے لیے، کہ جہاں بھی ہو، جہاں بھی مجلس ہو، اور جہاں بھی انفرادی ملاقاتیں ہوں، بات ہو، فون پر بات ہو، واٹس ایپ پر بات ہو، اور کسی سے ملاقات ہو تو بنداس۔ حتیٰ کہ کل بھی ہم نے بات شاید عرض کی تھی کہ کسی گوشت کی دکان پر جاؤ تو چودھری کو کہہ دو گوشت لینے کے بعد پیسے دینے سے پہلے بھائی مرید بنے کہ نہیں بنے۔ ارے کیوں، کیا ضرور، بالکل بننا ضروری ہے۔ اگر نہیں بنیں گے تو وہ اپنے اندر کی کمیوں کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایسے سمجھتے تھے کہ مرید بننا کیا ضروری ہے، لیکن بننے کے بعد میں ہم کو احساس ہوا کہ کیا کمیاں ہمارے اندر میں اس کے بغیر ڈیٹیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ڈیٹیکٹ ہوتا ہی نہیں۔ بنداس ہر مرید، ہر مریدہ اور ہر خلیفہ سامنے والے کو چاہے سوسرا ہو، بڑا ہو، احترام و ادب کے ساتھ میں کہو، لیکن کہو کہ نجات کے لیے ضروری ہے، قیامت کے میدان میں تمہارے لیے بھی کوئی سہارا ہو، اس کے لیے کسی پیر کامل کو رب سے مانگ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کوئی نیا نظام تک نہیں نہ ہو، تاریخ ہے نا، احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔ پھر جن کے پاس میں زمانے کے اندر میں یہ حق ہے، ان کا اس کو چھپانا، اس کے لیے ڈرنا، اس کے لیے روح دیکھنا، موقع دیکھنا، انتظار کرنا، مرنے تک کرو گے یہ۔ اس لیے ہر مرید، ہر خلیفہ، ہر مریدہ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی موقع ملو علی الاعلان سیدھا یہ سوال کر ڈالو کہ آپ بھی کسی کے مرید ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میں تو مرید ہوں، تو ماشاءاللہ ان کی تعلیمات پر چلو۔ یہ نہیں کہ تم آ کے پیر سے خلا لے لے کے طلاق لے لے کے ہمارے پیر، یہ تو گمراہیت ہے، یہ ہاں وہ تو ظالم ہے، وہ دوسرے کی بیوی پر نظر ڈالنا جیسے حرام ہے، دوسرے کے مرید کو اس سے کاٹ کر اپنے پاس، اپنے پیر کے پاس ملانا یہ حرام خور ہے یہ۔ لیکن کہہ دو کہ اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل کرو، چلو اللہ کا شکر ہے، نظام کو مضبوطی کے ساتھ میں، سلسلے کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رہو، تربیت کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کہے کہ نہیں یہ کیا ضروری ہے کہ ہاں سمجھاؤ، بتاؤ اس کو، تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا کام ہے، ہر مرید، ہر خلیفہ، ہر مریدہ کا، کہ جو آدمی بھی ملے موقع نکال کر، ایسے موقع تلاش کر کے علی الاعلان اس کے سامنے کہنے میں مت ڈرو۔ اگر تم ڈر رہے ہو تو سمجھ رہے کہ حق تم خود قبول نہیں کیے، اور تم نے جو قبول کیا اس کو حق نہیں سمجھے، اس کے لیے ڈر رہے ہیں۔ کیوں کہ غلط کام کرنے والا ڈرے گا نا، جو صحیح کام کیا نہ ڈرے گا، وہ تو پولیس اسٹیشن کے اندر میں کہہ دے گا کہ سامنے لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلا کر آیا ہو، اور کوئی آدمی لوگوں کو زہر پلا دیا ہے تو وہ ڈرے گا، تعویلات کرے گا، نکل کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر تم ان نظاموں کو حق سمجھو ہو مرید بننے کو، اور امت کے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے اگر ضروری سمجھتے ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ تم انتظار کرو کہ حضرت ہی سمجھائیں گے نظام کو، یا خانقاہوں میں آئیں گے تو ان کو بتائیں گے۔ بنداس، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ حق تمہارے اندر میں، تمہارے رگ اور رگ کے اندر میں، اور تمہارے جسم کے اندر میں سرایت کیا ہوا ہے حق کا نظام۔ حق کو ظاہر کرے بغیر تم کو چین نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپریشن تھیٹر میں بھی اگر چلے جائے وہاں پر بھائی ہم تو مریض ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے فائدے کچھ ہوتے ہیں، ارے اسٹریچر پہ لیٹے لیٹے اس کو دعوت دے دو، اس ڈاکٹر کو۔ گوشت کی دکان پہ جاؤ، ترکاری کی دکان پہ جاؤ، سسرال کے اندر میں جا کے انڈے پراٹھے کھاؤ، دستر پہ بٹھاؤ سالے سالیوں کو، ساس کو، ان کو بنداس وہاں پر کہہ دو کہ مرید نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر حق کی توفیق۔ کیوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے تو سیدھا راستہ میرے انعام یافتہ بندوں کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے پیچھے چلنے کے راستے کو اختیار کرو، انعمت جن پر میں نے انعام کیا ہے کہ نہیں۔ قرآن پاک سب کچھ بھی ہے، پھر یہ مظلوم بزدل ڈنڈو اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، حق خود قبول نہیں کیا، اس کے لیے حق کا داعی نہیں بن سک رہا ہے۔ اور جو داعی ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ اپنے پرائوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو ہر جگہ وہاں پر یہ بات کو کہہ دے کر اس کو منوائے گا، وہ اپنے اپنی زبانوں میں، اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میں بالاہتمام بالراس کہہ دو، بار بار کہہ دو،
بھائی آپ تو وعدہ کرے تھے، پھر ہوئے کہ نہیں؟ پھر پیر کو ڈھونڈیں گے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ نہیں مانگے؟ امت کو لاؤ، اور اس وقت میں پیران کامل سے وابستہ ہونے کی طلب ان کے اندر میں پیدا ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو پیر عطا کریں گے، اچھے پیر۔ پھر امت میں چھپے ہوئے بندے پھر ظاہر ہوں گے، گلی گلی کے اندر میں ولایت کا اور پیری مریدی کا نظام چلے گا، شہروں شہروں اور دیہاتوں کے اندر میں، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اچھے اور سچے بندوں کو ظاہر کرے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے امت کی یہ ضرورت پوری ہوگی۔ کیوں کہ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے تو شہروں میں پانی نکلتا بور کھودے، تو دیہاتوں میں پہاڑوں پہ نہیں نکلتا۔ طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ طلب کو مٹا دیا ان ظالموں نے ممبروں سے، پیری مریدی کو گمراہیت اور شرک و بدعت امت کو گمراہ کر دیا ہے، تو امت کے اندر میں سے لکھپتی بننے کی طلب تو ہے، کروڑپتی بننے کی طلب تو ہے۔ ماں باپ گود میں لے کر اپنے پوتے کو اور اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، یہ تمنا تو کرتے ہیں۔ اولیاء کے والدین کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو کوئی کامل پیر عطا فرما، کوئی مرد قلندر کا سہارا عطا فرما، اور اس کو بھی مولا علی کا سپاہی بنا اور راہ طریقت کا یہ کرتے تھے نا کہ دعائیں۔ آج بچوں کو گودوں میں لے کر کیا کرتے ہیں؟ تم بھی اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنے بچوں کو گود میں لے کر کہو کہ میرے لال یا مولا علی یا رسول اللہ یا رب العالمین، میرے اس بچے کو بھی اپنے وقت کے اوپر کوئی پیر کامل عطا فرمانا، اس کو مردود اور محروم نہیں کرنا، اس کی عاقبت کو برداشت نہیں کرنے کے لیے کسی نہ کوئی سچے پیر کا واسطہ اس کو عطا کر دینا۔ لوگوں کو دعوت دی۔ اب وہ وقت نہیں ہے خانقاہ محمدیت میری نصرتی والوں کے لیے کہ تم انتظار کرو کہ لوگ تمہاری مجلسوں میں آئیں اور تمہاری خانقاہوں میں آؤ تو جب سنانے والے ہی کود کود کر سنائیں اور پڑھنے والے ہی کود کود کر پڑھے۔ نہیں، اب یہ وقت ہے کہ میں اپنے ہر مرید کو، ہر مریدہ کو اور ہر خلیفہ کو اس بات کا حکم دیتا ہوں، اس بات کا کہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر علی الاعلان ہر ایک سے یہ بات کہہ دو۔ تو پھر چونکہ امت میں جب طلب پیدا ہو جائے گی، امت میں جب طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یہ بھی تو یہ چیز تو ختم ہوگی کہ انہوں نے 70-80 سال محنت کر کے مسجدوں کے ممبروں اور گلی گلی گھوم کر پیری مریدی کے نظاموں کو گمراہیت اور شرک و بدعت کہہ کر جو امت کے اندر میں سے اس نظام کی طلب کو ختم کر دیا، اس کا سبکیوٹ، اس کا بدل کیسے ہوگا؟ مکے بن کے رہنے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ جانے سے یا اپنے پیر کے پاس میں تعلیمات کے پورا کر لینے سے، سن لینے سنانے نہیں۔ میرے ہر مرید اور ہر خلیفہ کی اور ہر مریدہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جائے، جس سے ملاقات ہو، جس انداز سے ہو، ڈائریکٹ اب اس وقت میں آپ حملہ نہیں ہے بلکہ آپ کی ہمدردی ہے۔ آسمان والا بھی خوش ہوگا اور پھر اولیاء بھی خوش ہوں گے، کیونکہ گمراہی کی دعوت نہیں دے رہے نا۔ لوگ بنداس اشتہارات لگا کر، آٹوس لگا کر، اعلانات کر کے اپنی مسئلوں کو جماعت کو سمجھاتے ہیں، جن کا ثبوت 100-150 سال کی تنظیموں اور جماعتوں سے، ان کا تو سینہ زوری کا عالم یہ ہے، اور تمہارے پاس میں ایک حق کی امانت ہے اور تم شرمائیں اور تم اپنی مونی کو اپنے بغلوں میں ڈالے اور تم ایسا کہ تم ناجائز کام کر رہے ہو یا تم غلط کام کر چکے ہو، شرمندگی نہیں، اجاگری کے ساتھ میں سینے کو کھلا کر ہر ایک سے بھیڑ جاؤ اور ہر ایک سے کہہ دو، چاہے مسجد کے امام ہو کہ مؤذن ہو، تیرے لیے نجات کا راستہ ہونے کے لیے کسی پیر کا مرید بن، کیونکہ تم اپنے پیر کو تو لا کے بنانا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن طلب پیدا کرو اس کے اندر میں۔ نہیں کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگو، آپ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو حق دینے کے لیے کوئی پیر کامل کا دست اور پیر کامل کی نسبت عطا کرے۔ جب یہ چیز کہنا شروع کر دو اور عوام کے اندر، ماحول کے اندر میں ایک چیز کو لاؤ تو پھر لوگوں کے اندر طلب پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سنے تو بات آئے گی کہ نہیں؟ عرف عام میں پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اشتہارات لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد اظہار ہوتا ہے جب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں قبول؟ آپ سنے ہوں گے اپنے بزرگوں سے کہ لوگ چائے کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن آسام وغیرہ سے جب چائے آئی لائی امریکہ والوں نے جب بھیجی تو اس وقت میں اس پتی کی مارکیٹنگ کے لیے وہ لوگ شکر اور دودھ لے کر لوگوں کو چائے جس سے ناواقف تھے عوام میں زندہ کرنے کے لیے گلی گلی کوچا کوچا چائے بنا بنا کر پھکٹ میں پلائی ہے۔ اور جی پلائی کہ نہیں پلائی؟ مقصد کے لیے ٹیسٹ تو بتاؤ
آج یہ رخی امت کلمے سے ختم ہو گیا. ہم خالی تیر و تلوار مارنے کے 403 کو لے کے بیٹھے. وہ بیٹے بدعقیدے ہیں, وہ دیوبندیاں ہیں, وہ تبلیغیاں ہیں, انہوں نے سنتے پیری مریدی کو نہیں مانتے. تو بھی کا مانا پھر مانتا اگر تو منواتا دنیا کو, نہیں منوا رہا ہے تو بھی خود غرض ہے. ہاں اس لیے کہ آدمی صرف دو ہی حالت میں رہ سکتا ہے, یا تو داعی رہے گا یا تو مدعو رہے گا, یا تو قبول کرنے والا ہوگا یا تو پھر دعوت کا دینے والا ہوگا. تیسری کوئی صورت نہیں رہتی, ٹھہرنے کی صورت نہیں ہے, تیسری صورت نہیں رہتی. یا تو قبول کرنا, جاتا نہ کہیں ٹینشن ہے, انہوں بول رہے ان کی جگہ سے نہیں ہوگا, اپن اپنی رہتا. ہاں تو پھر تم مدعو ہے, داعی نہیں ہے. داعی جو ہوگا وہ تو موقع دے کر اپنی دعوت کو رکھ دے گا سامنے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ لوگ پہلے ذکر کی مجلسوں میں آئے, پھر اس کا اپنے گھروں میں کروائے, پھر اس کے بعد بزرگوں کے آستانوں پر جائے, اس کا خانقاہ میں آئے, اور تب کہیں جا کر اس میں تو تمہارے نظام کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہو. محنتیں بہت ہو رہی ہے لیکن رخ پر نہ ہونے کی وجہ سے نتیجے نہیں نکل رہے ہیں. بنداز پوری امت کو, عوام کو, بھنگار بیچنے والوں کو, چودھریوں کو, ترکاری بیچنے والوں کو, فروٹ بیچنے والوں کو, کرانی دکان والوں کو, علماء کو, حفیظوں کو, محدثین کو بنداز کہہ دو کہ آپ بھی تو صاحب نسبت ہوں گے نا, آپ بھی تو کسی پیر کے مرید ہوں گے. تو یہ علماء اور مفتیان تو شرمندگی کے ساتھ بھی ضرورت دیکھیں گے. کوئی دوسرے مسئلے نہیں ہم بھی ہے سلسلے نقشبندیہ کی, اور ہم بھی ہے صابری, تو پھر اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ہے تو اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے نا مولانا, آپ بولنا چاہیے نا کہ میں بھی مرید ہوں. بات کھل کر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب تم جن کو حق ملا ہوا ہے اور ہم تم انتظار کرتے بیٹھ جائیں, نہیں, لوگ آئیں گے ہماری خانقاہ میں, اس میں سنیں گے اور پھر بولتے رہیں گے, تیری زندگی گزر جائے گی, کیا کر سکے گا؟ اس لیے ہر مرید کے لیے, ہر مریدہ کے لیے اور ہر خلیفہ کے لیے حق یہ ہے کہ جن سے بھی ملاقات ہو بلا کسی حجاب کے اور بغیر ڈرے اور مروب ہوئے سیدھا ڈائریکٹ سوال کر لیا کرو, کیا آپ بھی کسی پیر سے بیٹھے کہ نہیں, مرید ہے کہ نہیں. جھٹکا لگے گا, سوال کرے گا وہ. جب آپ اس کو سمجھاؤ, ایکسپلین کرو, جتنا سمجھانا ہے سمجھاؤ, اس کے بعد کہو کہ ہمارا حق تھا, ہم حق ادا کر دیے, مانے نہ مانے, ہم آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی کوئی پیر کامل عطا کرے اور تم بھی مرید بن جائیں. تب تو جا کر یہ چیز کا چرچا ہوگا عوام کے اندر میں, تو طلب پیدا ہوگی. اگر تم نے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے بچوں اگر ان تذکروں کے ذریعے سے امت میں طلب پیدا کروا دی تو تم میرے غوث و خواجہ کے مقصد کو پورا کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا شمار ہوگا. تم کیا اس نظام کو خالی بیان کرنا, مجلسیں کر دینا, لنگریں کھا لینا, لنگریں کھلا دینا, یہ نظام سمجھ رہے ہو؟ امت کو جو اس وقت میں ضرورت ہے وہ پیری مریدی کے نظام کی ضرورت ہے, اور وہ ذمہ داری ہمارے اور تمہارے حوالے کی گئی ہے. اور اس کو اپنا مقصد سمجھ کر انتظار مت کرو, اتوار کا انتظار مت کرو, جمعہ کا انتظار مت کرو, ذکر کی مجلس کا, بلکہ جس کے ہاتھ جو لگے جہاں جائے. حجامت کر رہے ہیں وہاں پر ایک آ گیا کلمہ کو, ہاں وہ ٹھیک ہے صاحب, خیر خیریت تھا, کیسے کیا تھا, سب ٹھیک ہے. ارے بابا کسی مرید ہے کہ نہیں, تم کسی سے بیٹھے کہ نہیں, سوال کر دو. اور کیا بات ہے, سوال کرو تو پھر مطمئن بھی کر سکو گے, موقع بھی ملے گا. اب وہ حجامت کی دکان پہ جو تم کو تمہاری خیر خیریت معلوم کرا, اب اس کو تم تمہاری مجلس میں, تمہاری خانقاہ میں لانے تک تو تم زندہ رہیں گے نا, انہیں آئے گا. اب سے تو تمہاری زندگی کی سرمایہ ختم ہو جائے گا. جو مقصد ملا ہے غریب نواز کی طرف سے, پیری مریدی کی دکان نہیں ہے, لیکن امت کے سامنے پیری مریدی کی اہمیت اور عظمتوں کو جیسے انہوں نے چھپا دیا, ویسے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والے ایک ایک مرید, ایک ایک خلیفہ اور ایک ایک مریدہ کی ذمہ داری ہے. ہماری طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ بنداز سب کو دعوت دو مرید بننے کی. اگر یہ نہیں دے رہے ہو تو اپنے مقصد میں تم فیل ہو. روزانہ کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہو, جن سے تعلقات ہیں, جن سے ملاقاتیں ہیں, ایک مرتبہ کہہ کر نہیں. اب انہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ میں بھی ذرا ڈھونڈتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں کچھ پیر, تو پھر 15 دن کے بعد ملاقات ہوئی, تو کیا دعا ہوا کیے کہ نہیں, صلاۃ الحاجات اور پڑھے کہ نہیں, اللہ سے مانگے کہ نہیں. پھر اس کو وظیفہ دے دو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کرم کرے گا تو ہدایت پر لانا, حق پر لانا ہوگا. انعمت علیہم اس سے مراد پیران کامل کا راستہ, تو پیری مریدی تو ہے, ان کے پیچھے چلا جن پر تو نے انعام کیا.
مل گیا پیر مریدی کا راستہ اس کو. اب تم اور ہم بھی اس کو چھپا کر اپنے حد تک رکھے تو پھر وہ بدعقیدے جتنے بڑے مجرم نہیں نا، اس سے بڑے مجرم ہم ہیں. حق ملنے کے بعد میں ہم نے حق کو چھپایا. اگر میرے بچے، میرے خلیفہ، میرے مرید اور مریدان بھی صرف نظام اور مقصد اتنا ہی سمجھ لیے کہ ذکر کر لو، ذکر کروا لو، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ تو تم کو ایک مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور تمہاری میری ٹریننگ ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ امت میں پھر سے میری مریدی کا نظام، تاکہ امت کو سہارا مل جائے اور امت کو ان کے اندرون کے ان باطنی امراض سے وہ دور ہو کر اپنے آپ کو کسی پیر کے حوالے کر کے ان کے اندر کی انانیت اور تکبر اور ان کے اندر کی گمراہیتیں، ان کے اندر مسلک و جماعت کی چھاپیں اور خدا اور اس کے محبوب کا سچا بندہ بننے کا وہ راستہ ان کو مل جائے. چونکہ اللہ ہدایت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور بندے ہی بن نہیں سکے. نازا ہیں کہ میں تو عالم، میں تو پیر اور میں تو ماشاءاللہ، یہ بندہ ہی بنا. بندے کا مطلب یہ ہے کہ معصوم قلب کے ساتھ میں بندے کے حوالے، رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دے اور رب کہہ دے کہ میرے جو حوالے ہوا ہے تو میرے حوالے ہونے کا مطلب کہ میرے محبوب کے حوالے ہو جائے. یہ بندگی ہے، یہ معصومیت ہے. یہ قلب معصوم اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت بھی اور حق بھی نہیں ملے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہد اور کوشش اور محنت کرتا ہے مجھے پانے کی، مطلب کیا ہے؟ قلب معصوم بنانے کی محنت کر کے اگر مجھے پانے کی اور میری رضا کو لینے کی اگر کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، میں اس کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستہ نہیں، ایک ہی راستہ نہیں، راستے آسان کرتا ہوں. جتنے روئے زمین پر بندے ہیں ہر ایک کو خدا تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا. یہ کام ہدایت کا دینا اور اپنی ذات تک پہنچا لینا یہ خدا کا کام ہے، لیکن کس کو حق تک پہنچائے گا؟ جو اللہ کے اس کے محبوب کے سچے بندے بن جائے. آج امت اپنی چھاپوں میں، اپنے مزاجوں کے اندر گمراہیت کی طرف بھی جا رہی ہے اور جن کو حق ملا ہے اور جن بیماریوں کے اندر میں امت گرفتار ہے اس کا علاج اور اس کا نسخہ تمہارے پاس میں ہے اور اس نسخے کو لے کر تم چھپا کر لے کر بیٹھے ہوئے ہو تو ظالموں میں شمار نہیں ہوں گے. حق یہ ہے کہ بنداس لوگوں سے کہنا شروع کرو. وہ سب قیل خال ڈامل ٹول حماقتیں عقدے کھولنا بند کر دو. قابلیتیں قرآن کی آیتیں اور وہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھا پوچھو کہ آپ مرید ہے کہ نہیں ہے کسی کے. ارے نہیں تو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ہم بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن جب مرید بنے ہیں تو تب پتا چلا کہ ہمارے اندر میں کتنی کمیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں، حق کیا تھا. ہم سمجھ نہیں سک رہے تھے، صرف ظاہری نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مرید بننے کے بعد پتا چلا کہ اندر کی کمیاں کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم بنے ہیں تب پتا چلا. تو آپ بھی بن جاؤ کسی پیر کے مرید، تب تو تم کو تمہارا خود احساس ہوگا اور حق تمہارے سامنے کھلے گا. یہ ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا مقصد. اس مقصد پر میرا جو بچہ جتنا اترے گا وہ اتنا ان نظاموں کے اندر میں قبولیت والا آگے بڑھے گا اور وہ اتنا غوث و خواجہ کا چہیتا بنے گا. وہ دنیا کے تمام اولیاء کا نور نظر بنے گا اور ولایت کے نظام کی ان حقیقتوں کی وجہ سے مولا علی کی نظروں کا وہ تارا بنے گا اور اس کے ذریعے سے پھر اس نظام کو دنیا میں آگے لے کر جایا جائے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ کتنے چراغ جلے ہیں اور کچھ دیر پتہ بھی نہیں، کتنے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں کوئی پتہ بھی نہیں. لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر یہ خدمتیں لے لی جائے اپنے مرنے سے پہلے، اپنے کفن میں جانے سے پہلے، اپنی قبر میں پہنچنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پیری مریدی کو دنیا کے اندر اس طرح سے عام کر کے اور لوگوں کے سامنے تاکہ قیامت کے میدان میں ہزاروں لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ لوگ نمازوں کو بلاتے تھے اور لوگ زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور لوگ دین کی طرف میں بلاتے تھے، لیکن کون تھے یہ فتیل کون تھا، یہ مزمل کون تھا، یہ ساجد کون تھا، یا جم بھائی کون تھے، یہ نواب صاحب کون تھے؟ یہ لوگ پیری مریدی کی طرف میں بلائے تھے. تو اولیاء کی نظر کرم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر یہ دنیا کے اندر میں جھولا بلکہ ٹیم کھیلتے رہا، خالی خانقاہ میں آتا ہوں چشتے رومان ڈال دیتا ہوں، باقی وہ میرے سے کہاں ہوتا کیا ہوتا، تو پھر وہاں پر شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تیرے خاندان کے لوگ تجھے پکڑ لیں گے، تیرے گھر کے بازو کے لوگ تجھے پکڑ لیں گے. ایک اچھی چیز ان کو ملی اور ہم ناواقف تھے، لیکن انہوں نے ہم کو کبھی نہیں کہا. مجرم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے کوئی ڈر و خوف کی بات نہیں، بنداس کہہ دو
آج سے یہ 3 سال پہلے ہم نہیں بات کہتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کا ماحول کچھ اور تھا۔ اب میرے خلیفہ و مرید اور مریدان کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غوث و خواجہ کی بارگاہ کی قبولیت اس درجے پر ملی کی ہے کہ تمہاری بات رکھی جائے گی اور تمہاری بات پر وزن پڑے گا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، اور لوگ پھر تلاش کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چھپے ہوئے بندوں کو پھر دیہاتوں میں، قصبوں میں، محلوں کے اندر میں زندہ کرے گا۔ امت میں طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو آپ کے عادل آباد کے اندر، خود مستقل کے شہر کے اوپر نہیں، اس کے اطراف کے دیہاتوں کے اندر بھی کتنے اہل سلاسل پیر موجود تھے جو مستقل بیت کا نظام چلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ طلب تھی امت کے اندر، طلب ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ اس صدی کے اندر میں ہم آپ جس زمانے کے اندر میں ہیں، اتنا کھاد کا اور اتنا پائزن کے غذائیت جسموں کے اندر میں آ گئی کہ ہاضمے کا نظام سارا ختم ہو گیا۔ حق کو گمراہیت کہہ رہے ہیں، گمراہیت کو حق کہہ رہے ہیں، اس کے بدل لا کر دے دیا ہے، امت کو دھوکہ دے دیا گیا ہے۔ ہوا کہ نہیں؟ ورنہ یہی عادل آباد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، 60-70 سال پہلے ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں بھی پیران موجود تھے، وہ اپنے مرید بنایا کرتے تھے، مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو، اور وہ دیہاتوں کے اندر بیلے کے اندر ایک علی خان صاحب ہم دیکھے، وہ ہمارے ابتدا کا زمانہ تھا، اتنا ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ مرید بناتے تھے، باضابطہ تعلیمات دیتے تھے، محفلیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وڈاڑی کے اندر میں ہے، اسی طریقے سے دیواپور کے اندر میں ہے، چوڑے کے اندر میں ہے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ مرید؟ اب کیا روک اڑ گیا ہے؟ کیا خائف ہو چکے ہو؟ ہتھیار ڈال چکے ہو؟ یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی، یہ ذمہ داری ہے ہماری طرف سے وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی۔ مکہ مرید میرے کیوں نہ ہو، جاہل مرید کیوں نہ ہو، جس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن بنداس بھیڑ جاؤ لوگوں کے سامنے اور کہو کہ تم مرید ہے کہ نہیں ہے، تو مرید بن جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ نجات کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، حق ملے، رب ملے اور میرے آقا کی محبت ملے، اس کے لیے مرید بننا ضروری ہے۔ یہ دعوت تو بنداس ہر ایک کو، انتظار وقت کا مت کرو بلکہ بنداس دینا شروع کر دو، چونکہ یہ دعوت دینا شروع کر دو، اور امت میں اگر طلب پیدا ہو جائے گی نا تو پھر چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ مولا علی پھر ایسے بندوں کو دیہاتوں میں، محلوں کے اندر میں، شہروں کے اندر میں ظاہر کرے گا۔ امت میں طلب آئے گی تو لوگ پھر ایسے پیروں کو ڈھونڈیں گے، اللہ پیروں کو بھیجے گا اور وہ پیر ظاہر ہوں گے اور ساری امت کو پیر مریدی کا نظام پھر سے مل جائے گا۔ اگر نہیں کر رہے ہو تو اتنے بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ یہ ذمہ داری ہے میرے خلیفہ و مریدوں کی کہ علی اعلان اپنے ذکر کی مجلسوں میں بھی، علی اعلان اپنی تقریبات میں بھی، اپنے نجی محفلوں کے اندر بھی اور نجی دعوتوں کے اندر بھی بنداس ہر ایک کو بلا جھجک کے کہنا شروع کر دو۔ کیا کہنا شروع کر دو کہ تم مرید ہے کہ نہیں ہے، تمہیں اچھا ہے کہ آپ بن جاؤ۔ اس کے بغیر حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے 50 سال 40 سال 30 سال ایسے گزار دیے تھے، ہم بھی یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مرید بنے ہیں تب ساری حقیقتیں سمجھ میں آئی۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ تم بھی کسی نہ کسی کے مرید بن جاؤ۔ کرو گے؟ یہ ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کی۔ یہ مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، اپنی خانقاہ، اپنا مسلک، اپنا نہیں، یہ تو ولایت کے نظام کو دنیا کے سامنے لانے کا نظام ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں پیری مریدی کی حقیقت کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے۔ امت کو دھوکہ دو طرفوں سے ہوا کہ پیری مریدی کے نام پر دنیا کی دکانیں چلی، اس سے امت بزن ہو گئی، مسجد کے ممبروں سے شرک و بدعت کی وجہ سے دو طرف سے تو ان نظاموں کو چھپایا گیا۔ اگر یہ کام خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں کو دیا گیا، اگر یہ اس میں تساہلی کرے بجائے اس کے اپنی مجلسوں میں، اپنے محفلوں میں، اپنے لنگروں پر خوش ہو جائے، تو پھر راہ فرار تم کو مجھ کو مجرم قرار دیا جائے گا۔ اس لیے بنداس، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ ہو کہ ایروپلینوں میں ہو، اور چاہے بسوں کے اندر میں ہو کہ ملازمتوں میں ہو، آفسوں میں ہو کہ میتوں میں ہو، جہاں بھی موقع ملے ڈائریکٹ اٹیک، ڈائریکٹ سوال، کہے گا سوال آپ بھی مرید ہے کہ نہیں، سیدھا پوچھ لینا۔ وہ لوگ پوچھتے رہے کہ تمہارے 3 دن لگے گی، 40 دن لگے گی، شرمتے نہیں۔ اور یہ کیسے کہ جو نظام 100-150 سال کا ہے اس کے لیے تو اتنے جلی کہ پوچھ رہے تھے آپ کا چلا لگا کہ نہیں، ترتیب میں ہے کہ نہیں، ان سے تو کم از کم سبق حاصل کرو۔
حق کے نظاموں کی ذمہ داری ہے، کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے، پیری مریدی کی دکان کے لیے، لیکن امت کی بڑی ضرورت ہے جس سے امت کٹ کر حق سے دور ہو رہی ہے، گمراہیت میں جا رہی ہے، آگے بڑے خطرات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے مرید اور خلیفہ مریدان کے لیے یہ حکم ہے، اس نظام کا حق یہ ہے کہ تم ہر ایک سے ڈائریکٹ سوال مٹھا مٹھا چاپ چاپ کے گھول گھول کے وہ خودے سنا کر یہ بیانہ سنا کر یہ آیت کچھ بھی نہیں۔ مرید ہے کہ نہیں ساجد صاحب؟ نہیں، ارے نہیں بننا ضروری ہے، کسی نہ کسی اللہ سے مانگ کر کسی پیر کے مرید بنو۔ کیوں کیا ضروری ہے؟ کیا میں بھی کوئی سمجھتا تھا، لیکن جب بنا ہوں تب پتا چلا کیا میں مزمل کیا جنجو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو پھر امت کے اندر میں طلب پیدا ہوگی وہ اللہ صاحب مانگے گا۔ ایک بات عام عرف کے اندر میں آئے گی کہ مرید بننا ضروری ہے۔ اب ان لوگوں نے تو کامیابی حاصل کر لی کہ پیری مریدی نہیں ضروری نہیں ہے، گمراہیت ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ اب اس کے بجائے جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کریں گے نا، تو شیطان دوسرا رخ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے، ہمارے لیے بھی گمراہیت کے لیے۔ کیوں کہ یہاں سے حق کا نظام کھل کر ایک ایک مرید کو محنت کا میدان ملنے والا ہے۔ اب اس کو شیطان کیا کرے گا کہ پھر خلیفہ و مریدوں کے دلوں کے اندر میں وسوسے پیدا کرا دے گا۔ اتنی سختی، اتنا بولنا، اتنا اپنی مسلک نہیں، اپنی جماعت نہیں تو اپنی کیا ضرورت ہے، انہوں نہیں ہوئے تو اپنے کو کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر اپنے نظام کے معاملات میں شک میں ڈال کر نظام سے اس کو بزن کر دے گا۔ یہاں پر میرے مریدوں اور خلیفاؤں کو بچنا بھی چاہیے وہاں پر، کیونکہ جس نظام کے ساتھ اس نظام کو حق نہیں سمجھے تم نظام والے ہی کہاں ہیں؟ جو نظام ہے جس طریقے پر ہے، چشتیہ رومال کمپلسری، اور اسی طریقے سے ادب اور عصمت اپنی جگہ ضروری۔ حکم نہیں ہے قدم بوسی کرنے کا، نہ ہم نے آج تک حکم دیا، نہ حکم دیتے ہیں کسی کو، لیکن جو کرتے ہیں ان کو روکیں گے کیوں؟ ہم کو کیا ڈرے؟ کیوں نہ رہے؟ جو چیز ثابت ہے، اگر میں پردے میں چھپا کر ان لوگوں کی وجہ سے ذہنوں میں آ جائے گا مریدین کے کہ ذرا لوگا تو آنے کو تیار ہے، ذکر میں تو جڑ جائیں گے، یہ کمزوری کا پہلو ہے۔ شیطان اور نفس تم کو ورغلا رہا ہے اور تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے نظام کے معاملات میں۔ ذرا یہ قدم بوسی سے لوگوں کو روک دیے اور وہ سما کے اندر میں وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو پھر آج قدم بوسی کی بات آئے گی، کل کو سما کی بات آئے گی، پرسوں پھر اجمیر کو جانے کی بات آئے گی، پھر بزرگوں کے آستانوں پر جانے کی، کیا رہے گا پھر نظام میں بات؟ جو نظام چل رہا ہے اگر حق سمجھ رہے ہو تو نہیں، بالکل جو کچھ ہو رہا ہے حق ہے۔ ہر مرید اور خلیفہ مریداں پہلے اپنے آپ کو نظام میں مطمئن کرے، اس کے بعد میں تم حق دنیا کو دے سکو گے، ورنہ تم کو شک میں ڈال دیں گے لوگ۔ نہیں، ہم بھی آتے تھے کہ مگر وہ قدم بوسیاں نہیں ہونا، قدم بوسیاں کہاں بولتے زاری ہونا، تو سجدے بولتے نا۔ اب انہیں بھی سن کے انہیں بھی یہ مٹھو، کیونکہ انہیں خود قبول کیا ہوا نہیں ہے نا پورا، اور نہ جی ان لوگوں کو لانا ہے تو عوام میں ہم تو جاتے، لیکن عوام یہ بولی نا وہ سجدے نہیں ہوئے تو ہم لوگ بھی آتے۔ ان کا آنا نہیں آنا بزرگوں کے نظروں سے ہوگا، تو اپنے باپ کو نہیں لا سکتا، تو اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو نہیں لا سکتا، کہاں حماقت کر رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے اس پر تو مطمئن، جو ہے وہ حق ہے۔ اگر کہیں پر شک ذرہ برابر محسوس ہوئے تو بنداس، میرے ہر مرید ہر مریدہ کو، ہر خلیفہ کو میرا حکم ہے کہ نظام کے معاملات میں چاہے قدم بوسی ہو، چشتیہ رومان ہو، یا تعظیم ہو، ادب ہو، مزارات پر جانا ہو، وہاں کا اعتکاف ہو، ان معاملات میں، پورے نظام کے معاملات میں کہیں پر کسی کے دل کے اندر میں، دماغ میں تم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ بنداس تم مجھ سے پوچھ لو کہ حضرت یہ ذرہ یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہوئی، ورنہ تم اگر اس کو پالے رکھو گے نا، آج کا یہ معمولی سی پھنسی کل کو تمہارے لیے کینسر بن جائے گی۔ کوئی ڈاؤٹ ہے نظاموں کے معاملات کے اندر، بولنے والے بولیں گے کچھ بھی، بڑا پیٹ میں درد ہو رہا ہے لوگوں کو، اور نہیں بولے ذرہ وہ اگر ختم ہو گیا، وہ ختم ہو سی بھی تو کمرے میں ہوگی تو چل جاتا ہوں لوگوں کے سامنے، اور پھر وہ مطلب یہ کہ حضرت غلط کر رہا ہے، تو صحیح سمجھ رہا ہے، بات وہیں پہنچے گی نا۔ اب وہ شک پیدا کر دے گا تو تھوڑا جہاں پر ہوتا ہے مکھیاں آ کر بیٹھنا شروع ہوتی، پھر ایسے ہی لوگ آس پاس کے لوگ بدعقیدے آ کر اس کو نظام سے وزن کرنے کے لیے وہ غلط، یہ غلط، یہ غلط، ارے پھر یہ لنگروں کا نظام غریب مریدوں کو کہیں کو، اور وہ مجلس سے کہیں کو اتنا خرچ نہیں کرانا، پہلے امت پریشان ہے، اور پھر ایسے کرنے والے۔ اب کیا ہوا کہ مکھی پھوڑے پر آ کے بیٹھنے، مکھیاں آ جاتی، ہری مکھی بھی آ جاتی، اس میں سفید رومال اوڑھ کر ہاں قال اللہ قال رسول بولنے والی ہری مکھی آ جاتی، اب انہیں آ کر ٹھس بول کے بیٹھی تو جراثیم اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔
اس لیے میرے بچوں ان نظاموں کے معاملات کے اندر اگر کوئی شک ہے تو میرا حکم ہے کہ وہ مجھ سے رجوع کر لیں. اس معاملے کی حقیقت کیا ہے ہم کو بتا دو. میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنے آقاؤں سے رجوع کر کے اس کو ختم بھی کرنے کو میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کو میں اپنی ڈیفیٹ نہیں سمجھتا اور اپنی ناکامی نہیں سمجھتا. لیکن نظام خدا کی قسم ہمارے پاس ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے. لوگوں کے کہنے پر تم جا رہے ہیں لوگ نہیں تمہاری چشتیہ رومالا تمہارا ایک گروپ بن گیا تمہارا ایک فرقہ بن گیا اور تم الگ ہو گئے. وہ ذرا قدم بوسی نہیں ہونا وہ سجدے نہیں ہونا وہ نہیں ہونا یہ نہیں ہونا تو پھر نظام میں رہے گا کیا؟ اور جو یہ سوچے وہ خود شکار بن چکا ہے وہ پھر دوسروں کو حق دینے والا نہیں بنے گا. اگر کوئی ایسا کسی کے دل میں خیال بھی پیدا ہو تو میں زندہ ہوں راز مجھ سے معلوم کر لیجیے. لوگ ایسا کہہ رہے تم اپنے کو بچانے کے لیے لوگوں پر ڈال کے تو میرے سامنے بات لا سکتے ہو نا. جو حقیقت ہے وہ کھول دوں گا میں تاکہ تم مطمئن تم تو بچ جاؤ. مجھے سارے زمانے سے مطلب نہیں ہے لیکن جو میرے مرید اور خلیفہ اور مریدان ہیں ان کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے نا. ان کو بچانا ان کو سنبھالنا. اب دوسروں کے چکر کے اندر اگر تم گمراہ ہو گئے اتنی کیا ضروری ہے چشتیہ رومال اور اتنا زیادہ اتنی تنگی کیوں اتنا کیوں اور وہ کیوں اور کیا دلہا بھی ہو تو اس کو رومال کیا ہے یہ فرقہ بن گیا وہ جمع بن گئی ہے. بولیں گے بولنے والے اور بہت اچھے لگیں گے بولنے والے لیکن کیا ہوگا کہ نتیجے کے اعتبار سے پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے تمہارا خرابہ ہو جائے گا. اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ ہر ایک کو مرید ہونے کی دعوت دو. اپنے پیر کی نہیں بلکہ کسی نہ کسی امت میں طلب پیدا کرو پیری مریدی کی. یہ کام خانقاہ کا مقصد ہے خانقاہ محمدیت میری نصرتی کا. اور دوسرا یہ کہ کسی مرید اور خلیفہ کو کسی معاملے میں لوگوں کے ذریعے سے ایسی کوئی بات آئی اور تمہارے دل میں ٹھہر جائے تمہارے دماغ میں ٹھہر جائے تمہارے ذہنوں میں ٹھہر جائے اگر یہ نہیں ہوا تو لوگ زیادہ جڑ سکتے نا جی. ایسی باتیں آئی ہمارے سامنے لیکن اس میں خرابہ کس کا ہوگا؟ ذہن میں روک لے گا دماغ میں روک لے گا دل میں روک لے گا. آخرکار پھر ہری مکھی آ کر پائزن کا ایک انڈا ڈال دے گی پھر کیڑے پڑ جائیں گے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حق کے نظاموں کے لیے سپاہی بن کر زندگی کا گزارنا آسان فرمائے. ڈر ڈر کر جینا کسی کے چندے نہیں کسی کے بھروسے پہ نہیں کسی کے دھرم پر نہیں. تم کو تو میرے غریب نواز نے بیتاج کا بادشاہ بنا کر نظام دیا ہے کیوں ڈرتے ہو کسی سے؟ بنداز دنیا کے سامنے اس نظام کو ظاہر کرنے کی کیا فتح. بچوں کو بھی اپنے اب یہ اورنگ آباد میں جا کر پھر اپنے علاقے کے اندر میں اپنے دوستوں کی مجلس سے کرو اور بنداز کہو ہاں مرید بننا ضروری ہے اس کے بغیر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس حق پر قرآن کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.